بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، امید کی جاتی ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز ایک ایسا کلمہ کے متعلق پڑھنے والے ہیں جو اگر مضاف بھی ہو جائے تب بھی معرفہ نہیں بن سکتا۔ کیا آپ ایسا کلمہ جانتے ہیں جو مضاف بھی ہو جائے تب بھی معرفہ نہ بن سکے؟ نہیں؟ تو آئیے آج کے سبق کے اندر ہم اس کلمہ کے متعلق پڑھیں گے اور اس کا اعراب بھی جانیں گے، آیا کہ اس کا اعراب پھر کیا ہوگا۔ ناظرین دیکھیں، وہ کلمہ غیرہ ہے۔ کلمہ غیرہ کے اندر اتنی ابہام، شدید ابہام پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اگر یہ مضاف بھی ہو جائے تب بھی یہ معرفہ نہیں بن سکتا۔ تو اب اس کا اعراب کیا ہوگا؟ دیکھیں، غیرہ دو حالتوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ نمبر ایک، یہ نکرہ کی صفت ہو۔ اگر یہ نکرہ کی صفت ہو تو پھر آپ اس کا اعراب واضح ہی ہے کہ موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی اعراب کس کا ہوگا؟ صفت کا ہوگا۔ تو گویا کہ موصوف اگر مرفوع ہے تو غیرہ بھی مرفوع ہوگا، اگر موصوف مجرور ہے تو غیرہ بھی مجرور ہوگا، اگر موصوف منصوب ہے تو غیرہ بھی منصوب ہوگا۔ نمبر دو، یہ استثناء کے لیے استعمال ہو۔ اگر یہ استثناء کے لیے استعمال ہو تو اس کا اعراب اس اسم کے اعراب کی طرح ہوگا جو الا کے بعد واقع ہو، جو الا کے بعد واقع ہو۔ اور الا کا اعراب تو آپ جانتے ہی ہیں، اور اگر الا کا اعراب آپ نہیں جانتے، آپ کو الا کے اعراب کے متعلق علم نہیں ہے، تو کمنٹ کے اندر مجھے بتا دیجئے گا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق کے اندر تفصیلاً ہم الا کا اعراب پڑھ لیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا غیرہ کا اعراب کیا ہوگا، اور ایسا کلمہ جو مضاف ہونے کے باوجود بھی معرفہ نہیں بن سکتا۔ ناظرین، اگر سبق آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک کر کے، اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور فرما دیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کے مزید آنے والے اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ ہمارے چینل پر کچھ سیکھیں سے کچھ سیکھ سکیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔